وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کی خدمت کرنا، بالکل خدمت کریں، بھرپور خدمت کریں، جتنا جی چاہے خدمت کریں، لیکن رزق حلال میں سے کریں۔ بہت سارے سود کا مال بھی دے دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ کہ مولوی صاحب ساڈی گل مندا رہے، جویں آپا کہیے آپا چودھری ہوئے نا تو مولوی ہوئے کریں، یہ سارا طریقہ کار غلط ہے۔ انڈیا میں تو بہترین طریقہ کار انہوں نے شروع کیا ہے۔ ایک ہمارے ہاں بھی وہ نہیں ہے، ایک تو جو مولوی صاحب امام صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں ان کی باقاعدہ انہوں نے پینشن شروع کر دی ہے، کہ جس نے 40 سال 50 سال نمازیں پڑھائی ہیں اور اب وہ بیچارہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہماری طرح، تو اس کی باقاعدہ انہوں نے باضابطہ پینشن شروع کی۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حفاظ ہیں، جو قراء ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی قرآن مجید سناتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے سناتے ہیں، تو وہاں کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے جیسے ہی قاری قرآن باہر نکلتا ہے تو ان کو کار پیش کی جاتی ہے، اور جو سامع ہوتا ہے یا مؤذن ہوتا ہے، مسجد کا خادم ہوتا ہے، اس کو موٹر سائیکل پیش کی جاتی ہے۔ تو فتن یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ حوصلہ افزائی ہو۔ تو مجھ سے ایک پاکستانی حافظ نے پوچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا بیچارہ اگر حافظ قرآن ختم قرآن کی وجہ سے اس رات اچھا جوتا پہن کر آئے تو واپسی پہ اس کا جوتا نہیں ہوتا، کوئی خدمت نہیں کرتے، جس کو یہ خدمت لگائے پھرتے ہیں یہ بھی 2 نمبری ہے، 10,000 دے دیا، 20,000 دے دیا۔ وہ اس دور میں قرآن کا یاد کرنا اور حافظ ہونا اور پورا مہینہ یاد کر کے پھر سنانا، اور مہنگائی زمین سے اٹھ کر آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا اتنی خدمت کرو، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ اس دور میں حافظ قرآن کی لاکھوں میں خدمت کرنا بھی کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ خدمت کرو تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، وہ آگے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ لیکن جس طریقے سے خصوصاً اہل سنت دیوبندی کہلانے والے خدمت کرتے ہیں، آئندہ میں زندہ رہا تو 10 سال 15 سال کے بعد پوچھوں گا تم سے جتنی تم نے خدمت کی ہے رزلٹ آیا ہے تمہارے سامنے کہیں نہیں؟ یہ جو کنجوس ملے پھرتے ہیں نا، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہم جیسے آدمی بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ بچوں کے لیے کیا کیا جائے، اور بھی ہمارے سے بہت سارے دوست، اس لیے اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ اللہ نے جن کو دیا ہے وہ کنجوسی نہ کرے۔